بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين حمد الصلاۃ کے بعد عزیزان گرامی اور پردہ نشین خواتین مائیں اور بہنیں، آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے سورہ انفال کا کچھ حصہ اور سورہ توبہ کا کچھ حصہ تلاوت سنی ہم نے الحمدللہ۔ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ آج انہی مجموعے کو سورہ انفال اور سورہ توبہ یا سورہ براءہ دونوں کا اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ خلاصہ رکھا جائے، کیونکہ پہلے بھی بار بار کہا جا چکا ہے کہ تفصیل مشکل ہے اس 10-15 منٹ کے وقفے میں۔ انہی میں سے چند آیتوں کو منتخب کر کے یا کچھ عناوین کو آپ کے سامنے ذکر کر کے انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے سورہ انفال۔ انفال کہتے ہیں وہ دولت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مسلمانوں کو ہاتھ لگے دشمنوں کے حصے میں سے، دشمنوں کے حصے میں سے جو چیز ہاتھ لگے، یہ دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اس کے اندر مسلمانوں اور کفار کی آپس میں بھیڑنت ہو، لڑائی ہو، تو اسے مال غنیمت کہتے ہیں، اور اگر یہ لڑائی نہ ہو، ایسے ہی کفار بھاگ جائیں اپنی بستی چھوڑ کر، تو اس مال کو مال فے کہا جاتا ہے، مال فے، جس میں لڑائی نہ لڑی گئی ہو۔ سورہ حشر کے ابتدائی آیتوں کے اندر غالباً تیسری آیت کے اندر یا چوتھی آیت میں آپ کو اس کی تفصیل ملے گی، جس میں مسلمانوں نے گھوڑے نہ دوڑائے ہوں اور مال مل گیا ہو تو ایسی صورت میں اس کو مال فے کہا جاتا، مما افا اللہ علی رسول، اور جس میں مسلمانوں نے گھوڑے دوڑائے ہوں، محنت کی ہو، لڑائی لڑی ہو، اور اس کے بعد جو مسلمانوں کو فتح ملے اور جو دولت ملتی ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ بظاہر آیت کے اندر انفال سے مراد مال فے مراد لیا گیا، جیسا کہ اس کا سیاق بتلا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یسألونک عن الانفال، لوگ آپ سے نفلی چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہاں نفلی صدقہ یا نفلی نماز نہیں، بلکہ وہ نفلی چیز جس میں بغیر لڑائی کے چیز مل جاتی ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ ایک چیز آپ بھی جانتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت دینے کے بعد، شاید آواز زیادہ ہو رہی کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت دینے کے بعد چونکہ آپ کاروبار سے نہیں جڑے ہوئے تھے، کچھ ایسا حصہ ہونا چاہیے جو آپ کی زندگی بسر کے لیے ضروری تھا، کچھ ایسا حصہ ہونا ضروری تھا جو آپ کی زندگی کے لیے، چونکہ آپ بھی بشر تھے کہ انسان تھے یا نور تھے، کیونکہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں انسان سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، آپ کے بھی بال بچے تھے، آپ کے گھر والے تھے، اس اعتبار سے کھانے پینے کی ضروریات آپ کو بھی تھی، اور جیسے عام انسانوں کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی ہے، ایک زندگی گزارنے کے لیے کچھ حصے ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دو حصے یہاں پر دیے ہیں، ایک مال غنیمت جس میں سے پورے دولت کو اکٹھا کرنے کے بعد 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی میں سے اپنے گھر کے اوپر خرچ کرتے، اکثر ایسا ہوتا کہ وہ مسلمانوں میں ہی تقسیم کر دیتے تھے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت تھی، اور ایک دوسرا حصہ تھا مال فے، پورا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، جیسا کہ بالکل پہلی آیت کے اندر یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، کہ مال فے جس میں مسلمانوں نے کوئی لڑائی نہیں لڑی ہے اور ایسے ہی دولت ہاتھ آ گئی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ تو یہ آپ کی زندگی گزارنے کے دو راستے تھے۔ کیوں؟ صدقہ آپ کے اوپر حرام تھا، آپ اور آپ کے اہل بیت کے اوپر۔ صدقہ جو عام طور پر ایک دوسرے کو ڈونیشن دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک چیز تھی ہدیہ قبول کرتے تھے، ہدیہ
صدقہ نہیں. اسی لیے جب بھی کوئی چیز آپ کے پاس آتی آپ پوچھتے تھے کہ یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے. اگر صدقہ ہوتا تو آپ کہتے کہ میں اسے قبول نہیں کر سکتا ہوں، فلانے کو دے دو یا ادھر لے کر کے چلے جاؤ، تقسیم کر لو. لیکن اگر یہی ہدیہ ہوتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام قبول کرتے تھے. تو یہ تھوڑی سی تفصیلی امور تھے جو ابتدا میں جاننے اہم تھے. بالکل ابتدائی آیات اگر آپ دیکھیں مومنین کے صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، بار بار آپ بھی سنے ہوں گے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومنین وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل لرز اٹھتے ہیں. عجیب بے وقوفی نہیں ہے ہماری، بدنصیبی، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو ہم بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. جب تک ہم سنیں گے نہیں ہمارے دل نرم کیسے ہوں گے؟ یہ ہماری بدنصیبی ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی موقع ملے فوراً ان چیزوں کے اندر شامل ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہے پھر بھی آپ اس کے اندر شامل ہوں. آپ کو اگر چیز معلوم ہے پھر بھی آپ شامل ہوں. 4 فضیلتیں آپ کو ایک ساتھ ملیں گی اس مجلس کے اندر. اکثر ایسا ہوگا کہ آپ ہر دن کچھ نہ کچھ نئی چیزیں لے کر کے جائیں گے، لیکن اگر کچھ بھی نہیں لے کر کے گئے، صرف آپ شامل رہے اس مجلس میں، 4 رحمتیں اللہ کی آپ کو ملیں گی. سب سے پہلے نزلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر جو اس طرح کی مجلس میں بیٹھتے ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو، سکون نازل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو گھیرتی ہے. ونزلت علیہم یا حفت علیہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی ٹیم ہے. اور وذکرہم اللہ فی من عندہ، یا اس طرح کے دوسرے الفاظ آخری جملے میں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا جو اس طرح کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پاس فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں جو صرف میرے نام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 4 چیز آپ ہر مجلس میں ملیں گی. اگر آپ کے پاس علم ہے پہلے سے، پھر بھی آپ اگر ان 4 چیزوں کے لیے بیٹھیں تو ان 4 چیزوں سے انشاءاللہ خالی نہیں جائیں گے. تو یہ اس طرح کی مجلس ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنین کا ذکر کیا کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل دہل اٹھتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا آنے والا ہے، یا تو خوشی کے مارے یا ڈر اور خوف کے مارے کہ ہم نے کوئی ایسی غلطی تو نہیں کی ہے کہ اب ہماری سزا کا کہیں ذکر ہوگا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ، جب قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. کبھی کبھی آپ خود محسوس کرتے ہوں گے کچھ احکام ایسے آتے ہیں جس میں کئی ساری فضیلتیں ایک ساتھ آپ کے سامنے ذکر ہوتی ہیں، تو لگتا ہے کہ انشاءاللہ کبھی اس کو نہیں چھوڑیں گے. یہ آپ کا ایمانی گراف بڑھ جاتا ہے. زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ لوگ اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، حفظ بھول گیا، ومما رزقناہم ینفقون. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں پکے ایمان والے، یہ ہیں پکے ایمان والے. صفات کیا کیا ہوئے؟ اللہ کا ذکر ہو، دل نرم پڑ جائے، آیتیں تلاوت ہوں، آپ کا ایمان بڑھ جائے، اللہ پر بھروسہ کریں، نماز قائم کریں، اور جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے خرچ کریں. یہ 5 صفات اگر آپ میں ہیں تو آپ ایمان والے ہیں. نماز جس سے ہم تقریباً ہر دن 2-4 ہوتے ہیں، ہماری سستی نماز میں بھی ہے، توکل میں بھی ہے. اللہ پر بھروسہ نہیں ہمیں، ہم اللہ پر جس طریقے سے بھروسہ کرنا چاہیے ہم وہ بھروسہ نہیں کر پاتے. اللہ کی آیتیں سننے سے ہم بھاگتے ہیں. کون سی حصہ ہمارے اندر بھی ہے؟ کبھی اگر کسی کو اعلان کے لیے کہا جائے کہ کوئی بیمار ہے یا کوئی کسی ضرورت مند کے لیے آپ کے سامنے کبھی آواز لگا دی جائے تو ایک حقارت کی نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مانگنے کے لیے آ گئے ہیں. اب بتائیے یہ 5 صفات کتنے مقدار میں ہمارے درمیان ہیں؟ کبھی سوچے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن میں یہ 5 صفات ہوں گے وہ پکے ایمان والے ہیں. اسی لیے ہمارا ایمان کچا ہے، چونکہ یہ چیزوں میں ہم جھول کیے ہوئے ہیں. اور یہ اکثریت کا معاملہ، سب نہیں کہہ سکتے ہیں، چونکہ اللہ کے کچھ نیک بندے ہیں جو ہمیشہ ہر زمانے میں رہیں.
اس لیے ان صفات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کو اپنی زندگی میں داخل کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی بھی بدلے گی، آپ کا گھر بدلے گا اور آپ کا پورا معاشرہ بدلے گا۔ چونکہ جس سوسائٹی کے اندر ایمانیات سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں ان کے اندر سکون اور اطمینان یقینی طور پر رہے گا۔ ایمان امن سے ہے، امن چاہتا تو ہر کوئی ہے لیکن وہ راستہ نہیں چنتا ہے، یہاں ہے آپ کو ایمان جو امن کا راستہ دکھائے گا۔ خیر، سورہ انفال کا نزول غزوہ بدر کے بعد ہوا تھا یا اسی پس منظر میں ہوا تھا، غزوہ بدر، تفصیلات ہم دیکھ چکے ہیں، بس یہاں اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا ذکر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، یہ مٹھی بھر جماعت ہے کہ اگر آج یہ پس گئی، ان کو شکست مل گئی، پھر یہ ٹیم دوبارہ نہیں کھڑی ہو پائے گی۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت۔ ایک تو بارش ہوئی، اس کے بعد بارش کی وجہ سے ماحول تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا۔ بدر کا موقع کبھی اگر جانے کو موقع ملے تو آپ وہ جگہ دیکھیں گے کہ بیچ میں تھوڑی سی کھائی قسم کی ہے، تھوڑی سی گڈھی والی جگہ ہے جس میں تھوڑا سا گڈھا ہے۔ اوپر والے حصے میں مثال کے طور پہ پورب کی طرف سے آ رہے تھے کفار، تو اوپر تھوڑا سا ڈھلان، اوپر چڑھائی کی طرف سے تھی، مسلمان دوسرے حصے کی طرف تھے، بیچ میں وہ تھوڑا سا کھائی کا حصہ تھا۔ جس جگہ پر کفار رکے ہوئے تھے زمین پتھریلی قسم کی تھی، بارش کی وجہ سے ان کا ٹکنا مشکل ہو گیا، یہ ایک پہلا مرحلہ تھا۔ مسلمان جس حصے میں تھے ریتیلی زمین تھی، بارش کی وجہ سے ان کا ٹکنا ممکن ہو پایا، یہ پہلا مرحلہ تھا۔ دوسرا مرحلہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اذ یغشیکم النعاس امنۃ من، دل میں اتنا سکون آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایک جو صحابی تھے، اکثر صحابہ بتلاتے ہیں کہ ہم اس کے اندر تھے، اکثر ہم میں سے ایسے تھے جو تلوار پکڑے ہوئے تھے، اونگ کی وجہ سے ہم سے تلوار چھوٹ جاتی، یعنی اتنا زیادہ سکون، ان کا دل اتنا مطمئن ہو گیا کہ اب ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسری چیز، اللہ تعالیٰ نے جب لڑنے کی باری آئی، آج ہم لوگ سنیں اذ یریکم اللہ فی منامک قلیلا، ان کی تعداد جو کفار کی تعداد تھی مسلمانوں کو کم دکھائی دی گئی تاکہ یہ مضبوطی کے ساتھ ان سے مقابلہ کر سکیں۔ ان کو بھی ان کے سامنے کم دکھایا گیا، کفار کو بھی ان کی تعداد کم دکھائی گئی، اس کا مقصد تھا کہ بڑی تیزی کے ساتھ آئیں گے اور ان کا صفایا کر دیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ تو اس طرح سے یہ لڑائی لڑی گئی جس میں اگر کہا جائے 313 یا 15 1000 کے مقابلے میں کتنا دیر ٹک سکتے ہیں، لیکن مرحلہ یا اس کے اندر جو مرحلہ ہوا پوری دنیا ہی پلٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے نوازا اور کفار کو بڑی، یعنی جس کو کہہ سکتے ہیں ایک تاریخی شکست نوازا، تاریخی شکست کہ ایک تو پہلی لڑائی مسلمان نہ اس نے تیاری میں تھے اور نہ اس پوزیشن میں تھے کہ ان کا مقابلہ کر سکیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ یہ مرحلہ پیش آیا کہ وہ شکست سے دوچار ہوئے۔ اسی موقع پر جو مال حاصل ہوا اس تقسیمات کے تعلق سے اس سورہ کا نزول ہوا تھا، سورہ انفال۔ اخیر میں آپ دیکھیں گے ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، تو یہ جو آیتیں ہیں ان کے اندر تقسیمات کے لیے کہا گیا کہ مال غنیمت کس کس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا۔ 4 حصہ مسلمان اور اس کی قوتوں کے لیے اور 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور یہی ہے مال غنیمت کی تقسیم۔ آخر مرحلے میں جب تقسیمات کی بات آئی، جب قیدیوں کو لایا گیا تو حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تھوڑا سا مسئلہ پیش آیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا جتنے قیدی ہیں سب کو صاف کر دیا جائے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ہماری حالت اتنی مضبوط نہیں ہے، ان سے فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے، فائن لگا کر کے چھوڑ دیا جائے ان کو۔ تو آخر کار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تسلیم کی، اور اس کے بعد ان میں سے کچھ کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا گیا، کسی کو فائن یہ لگایا گیا کہ آپ مسلمانوں کو کچھ لکھنا پڑھنا سکھائیں گے، اس طرح سے ان کے ساتھ یہ معاملہ طے کیا گیا، اور یہ غزوہ بدر کے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے تھے۔ سورہ براءہ کل اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے، چونکہ سورہ توبہ اور براءہ دونوں اس کا نام آپ کے سامنے آتا ہے۔ براءہ اس طور پر کہ اب
اگلے سال سے یعنی 9 ہجری میں غزوہ تبوک سے واپس آنے کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی۔ غزوہ تبوک میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے تھے جس کا ذکر اخیر میں توبہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ کچھ صحابہ بھی پیچھے رہ گئے تھے اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے، تو اس کے لیے اس سورہ کا نام سورہ توبہ۔ 10ویں ہجری میں اصل جانا مقصود تھا حج کے لیے، لیکن اس موقع پر معلوم ہوا کہ کچھ لوگ ہیں اہل مکہ میں سے جو خانہ کعبہ کا طواف ننگے کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے اس طرح سے اختلاط ناپسند کیا اور حضرت ابو بکر کو یہی پیغام دے کر کے بھیجا کہ اب آپ جا کر کے اعلان کریں کہ آئندہ سال سے کوئی بھی مشرک حرم کے آس پاس نظر نہ آئے۔ فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ 10ویں ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا اور یہی اعلان کروایا گیا۔ بعد میں حضرت علی اور کچھ صحابہ کو ان کے ساتھ میں بھیجا گیا، ان کے بعد میں ان کا ساتھ دینے کے لیے بھیجا گیا، اور یہی پیغام ان کو بھی دیا گیا کہ اس کے بعد یعنی اس سال کے بعد اب آپ میں سے کوئی بھی اس خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے، ان کو روک دیا گیا۔ آج بھی یہ حکم ہے کہ جو مشرک ہیں ان کو حرم کے اندر الاؤ نہیں ہے، ان کو پہلے ہی باہر رکھا جاتا ہے۔ بہت بار آپ لوگ دیکھے ہوں گے کہ کسی کی تصویر وہاں چلتے پھرتے نظر آتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے الا کہ وہ مسلم ہو۔ تو یہ انشاءاللہ کچھ تفصیلات اور بھی ہیں، کل اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وہ ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم سمجھنے، اس سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم نے جو سنا ہماری طرف سے اس سننے کو قبول فرمائے، ہمارے قیام کو قبول فرمائے، ہمارے ہر قسم کی عبادات کو قبول فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو تو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں حلال روزی انہیں نصیب فرمائے، جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کے لیے راستہ ہموار فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک اولاد سے جلد از جلد نوازے، جو دین سے دور ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دین سے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔